اگر راجیو گاندھی زندہ ہوتے تو آج کا بھارت کیسا ہوتا؟ ان کی موت یقیناً ایک بہت بڑا موڑ تھی بھارتی سیاست میں، لیکن اگر وہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا آج؟ راجیو گاندھی بھارت کے سب سے کم عمر وزیر اعظم، صرف 40 سال کے تھے۔ جی بالکل۔ اور ان کا ایک ویژن تھا، ہے نا، مستقبل پر نظر تھی، آئی ٹی انقلاب کی باتیں، ٹیلی کمیونیکیشن کو عام کرنا، پنچایتی راج اصلاحات بھی، مطلب گاؤں کی سطح تک اختیارات دینا۔ ہاں، ایک نئے بھارت کا نقشہ تھا ان کے ذہن میں۔ اور دیکھیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ 2004 کے بعد جو یو پی اے حکومت بنی، جی، اس کی قیادت سونیا گاندھی نہیں بلکہ راجیو گاندھی خود کر رہے ہوتے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہوتا۔ بالکل، اس سے پارٹی کی اندرونی سیاست اور ملک کی سمت دونوں ہی شاید بدل جاتے۔ اور یہیں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم گاندھی خاندان کی اگلی نسل کو دیکھتے ہیں، مطلب راہل گاندھی۔ اگر ان کی سیاسی تربیت براہ راست ان کے والد کے زیر سایہ ہوتی، ایک وزیر اعظم کے ساتھ۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اکثر ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں دیر سے آئے یا تجربے کی کمی ہے۔ جی، لیکن سوچیں، اگر ان کی ٹریننگ راجیو گاندھی کے ساتھ ہوئی ہوتی، جو خود ایک آپ کہہ لیں ماڈرن سوچ والے لیڈر تھے، تو کیا وہ زیادہ تجربہ کار، زیادہ عوام سے جڑے ہوئے لیڈر بن کر ابھرتے؟ کیا کانگریس پارٹی اندرونی طور پر زیادہ منظم ہوتی؟ یہ ممکن ہے کہ وہ آج بھی 2024 میں وزیر اعظم کے امیدوار ہوتے، مگر شاید ایک زیادہ پختہ شخصیت کے ساتھ۔ ان کی امیج مختلف ہوتی۔ اگر راجیو گاندھی ہوتے تو کیا پرینکا پہلے سیاست میں آتی؟ کیا ان کا جو عوامی رابطہ ہے، جو انداز ہے، وہ کانگریس کو پہلے مضبوط کرتا؟ ایک دلچسپ تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راجیو لیبر، راہل پالیسی کا چہرہ اور پرینکا عوام کی آواز۔